اس کا مطلب یہ تھوڑی دیکھنا یہ ہے یہ جو طریقہ کار ہے شریعت نے اس کو کیا ٹھہرایا ہے. آپ دونوں راضی ہیں, رب راضی ہے کہ نہیں راضی, پہلے یہ دیکھیں. شریعت نے جس طریقہ کار کو سود ٹھہرایا وہ تو سود رہے گا, رضامندی سے کیا جائے یا جبرن کیا جائے. صحیح فرما رہے حضور. امید ہے کہ ظہیر بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا, اور آپ کے توسل سے بہت سارے ایسے لوگوں کو جواب ملا ہوگا جو یہ بولی والی بی سی اور کمیٹی پر کام کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں. بالکل نہیں لینا چاہیے. جو طریقہ شروع میں بتایا گیا ایک اچھی چیز ہے, اس کو اچھا ہی رہنے دیں, اس کو نہ بگاڑ دیں. حضور یہ بتائیے کہ اب بی سی کی ادائیگی یا کمیٹی کی ادائیگی کا وقت آیا تو اس ادائیگی میں کیا چیک یا پرائز بانڈ بھی دیے جا سکتے ہیں اپنی رقم کے بغیر, اپنی رقم کے بدلے؟ چیک دینے کا معاملہ تو ایک سمپل سا معاملہ ہے, اور دو طریقے ہوتے ہیں بعد میں کہ یا تو چیک لے جا کر بینک میں کیش کروا لیتا ہے بی سی وصول کرنے والا اور اس رقم کا جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. دوسرا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیتا ہے. تو جو مقصود تھا وہ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے, کہ اسے وہ رقم وصول کرنی تھی اس نے وصول کر لی. رہا معاملہ پرائز بانڈ کا. پرائز بانڈ بھی ہمارے مطلب کہ عرف کے اندر سودوں میں لین دین میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک مال ہے, اس کی ایک مالیت ہے. تو اگر کسی نے بی سی میں جو ہے وہ پرائز بانڈ دے دیا ہے مثال کے طور پہ 5,000 روپے کا, تو بلا شبہ اس نے 5,000 روپے ہی دیے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب وہ اس نے سامنے والے کو بی سی جمع کرنے والے کو جو دیا ہے وہ 5,000 مالیت کی ایک چیز دی ہے, ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے یہ بھی جمع ہو سکتا ہے. لیکن اب اگر حضور پرائز بانڈ دے دیا جی جی اور اس پرائز بانڈ پر 2-3 مہینے بعد انعام نکل آیا, تو کیا میرا پرائز بانڈ تو آپ کے پاس میں نے امانتاً رکھوایا تھا, اس کا انعام مجھے دیجیے, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بی سی میں چیز امانت نہیں ہوتی. ٹھیک ٹھیک, سامنے والے کو تصرفات کے عرفاً اختیارات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن پرائز بانڈ کے اندر خاص طور پر ایک ممکنہ صورت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے, ایسی پاسبلٹی ہے. فریقین نے کیا انڈرسٹینڈنگ ان کے درمیان یہ طے کیا جائے گا. اگر مثال کے طور پر اس کے پاس پیسے نہیں تھے, 5,000 کی قسط کا وقت آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ میرے پاس پرائز بانڈ ہے, تو میں ایسا کرو کہ یہ مطلب رکھ لو, بس تمہارے پاس ایک بھروسے کے لیے رہے, بعد میں دے دینا مجھے. ٹھیک ہے, تو اگر یوں رکھوایا تھا تب تو اسے وہ تصرفات کا اختیار ہی نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور یہ اسے یہ کرا پرائز بانڈ. اگر عام حالات میں رکھوایا, اس کا معمول ہے وہ دے دیتا ہے پرائز بانڈ بھی, تو ظاہر بات ہے جس نے لیا اس نے بطور قرض لیا اس مال کا, وہ جو اس کا چاہے کرے. ٹھیک ہے, اس کے نمبروں سے اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو انعام لگے گا وہ وصول کرنے والے کا ہوگا. پہلے سے اگر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو الگ بات ہے, ورنہ وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو پھر وہ کیا ہوگی یہ دیکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہوں گی. چیک کی بات چلی حضرت, چیک باؤنس ہوتا ہے, تو اب چیک باؤنس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ بینکوں کا یہ قانون ہے کہ جس کے اکاؤنٹ سے چیک کاٹا گیا ہے اس کے اکاؤنٹ سے کچھ رقم منہا کی جاتی ہے. تو چیک باؤنس ہوتا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منہا کی جاتی ہے. کچھ لوگوں نے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں کہ آپ نے جناب ہمیں چیک جو دینا ہے دیکھیں پکا دیجیے گا, اگر آپ کا چیک باؤنس ہو گیا تو ہم آپ سے اتنا جرمانہ لیں گے. تو کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, آپ چیک باؤنس والے دیے ہی نہ کریں ہمیں. تو یہ مارکیٹوں میں بھی ہوتا ہے, تو اس حوالے سے بھی کچھ رہنمائی فرما دیں. بی سی سے کیا سوال ہے تعلق ہے؟ دیکھیں بی سی سے تعلق یہ ہو سکتا ہے ہو جائے کہ کسی شخص نے اماؤنٹ کے بدلے چیک دیا, وہ چیک باؤنس ہو گیا, اب اس بیچارے نے اتنی ساری محنت کی, تو کیا وہ کوئی چھوٹا موٹا جرمانہ رکھ سکتے ہیں چیک باؤنس ہونے پر؟ دیکھیے چیک باؤنس ہونے کے حوالے سے ایک تاجر سے میں نے پوچھا کہ بھئی کن کن وجوہات کی وجہ سے یہ مطلب ہو جاتا ہے. جی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 15 کے قریب ایسی وجوہات ہیں. جی, وہ ریزنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے چیک باؤنس ہو جاتا ہے. جی 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 جی. تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ ایسے بینکوں میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھلوانا چاہیے کہ جو چیک باؤنس ہونے پر چارجز لیتے ہیں. جب یہ فیسلٹی ہے کہ دوسرے بینک نہیں لیتے جی, تو آپ ان میں جائیے. جی, کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے, کبھی وہ مطلب غلط ڈیٹ نہیں ہے, اور ایسی رقم کی وصولی بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب خطا ہو سکتی ہے انسان سے, تو اب ایسے بینکوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے. جو نہیں لیتے وہاں اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوائے. ماشاءاللہ. اب رہی بات یہ کہ اگر کسی نے چیک دیا اور اس کا ایسے بینک میں ہے اور وہ باؤنس ہو گیا کسی بھی وجہ سے, تو جو چیک لے کر گیا تھا جسے رقم کے بدلے وہ چیک دیا گیا, تو وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر اسے 5,000 روپے چاہیے تھے, لیکن اسے 4,800 روپے ملے, تو اسے 5,000 روپے تو نہیں ملے. ٹھیک ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جناب نہیں 5,000 میں نے دے دیے, یہ تو بالکل عقلاً اور شرعاً اور اخلاقاً غلط بات ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسے تو 4,800 ہی ملے ہیں, اگر اسے 500 روپے لینے ہیں تو 500 روپے تو پورے دینے پڑیں گے اس کو. وہ کیوں اسے مطلب کہ بھرے گا اس رقم کی ادائیگی کو؟
نہیں حضور یہاں یعنی ایک تو رقم کم ہو گئی نا، بینک والے نے کم دی، وہ تو چلنے سمجھ آ رہا ہے کہ وہ اس کو پورے پیسے ہی نہیں ملے وہ لے گا، لیکن بعض لوگوں نے مطلب اپنی طرف سے یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ بھائی ہمیں آپ جب بھی کوئی چیک دیں گے اور اگر آپ کا چیک باؤنس ہوا، چونکہ ہمیں سارے اکاؤنٹس کرنے پڑتے ہیں، ہمیں لیجر بنانے پڑتے ہیں، پھر باؤنس ہوتا ہے تو آپ